صحیح. اوکے ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور میں لیکچر بھی شیئر کر دیتا ہوں, اسکرین شیئر. ٹھیک ہے, لیکچر آ رہا ہے سب کے؟ یس سر. یس سر آ رہا ہے. اوکے. ہاں دیکھیں ابھی جب میں اسکرین شیئر کر دوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ یوزر تھوڑی دیر کے لیے میں اسکرین سٹاپ کر دوں, اور پھر وہ جو یوزرز آئیں اس کو 2-3 منٹ کے بعد میں دیکھوں گا کہ جو لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو جوائن کرا دوں. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہاں پہ آن لائن پہلا لیکچر ہے اور ہمارے کورس کا نام ہے آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک. اس کو ہم ڈیپ لرننگ بھی کہتے ہیں اور آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک, اور ان شارٹ ANN بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس سے پہلے کہ ہم اس کورس کو تھوڑا سا شروع کریں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ایک سلائیڈ پہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ یہ لیکچر کس طرح چلے گا اور اس کا پچھلے کورس کے ساتھ کیا لنک ہے. جو ہم لوگوں نے کمپیوٹر ویژن پڑھا ہے نا, انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ویژن, اس کا اس کورس کے ساتھ کیا لنک ہے. تو واٹ از ANN, پہلے تھوڑی سی تعریف کورس کی کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا مقصد ہے. اچھا, آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک جو ہے ہمارے پاس جو مشین لرننگ ہے اس کی ایک ٹائپ ہے مشین لرننگ. اچھا, پچھلے کورس میں ہم لوگوں نے کیا کیا تھا, اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو کمپیوٹر ویژن کا, تو کمپیوٹر ویژن میں ہم لوگوں نے امیجز دیکھی تھیں. اس میں یاد ہوگا تھوڑے سے ہم نے ایجز دیکھے تھے, کلرز وغیرہ, اور پھر ایرس کارنرز اگر یاد ہو تو ایرس کارنر ہم نے دیکھا تھا. تھوڑا سا ہاگ ہم نے دیکھا تھا, تو اس کے ہم لوگوں نے کچھ وہ سٹاپ سائن, اگر آپ کو یاد ہو سٹاپ سائن ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کروائے تھے. سارے تھوڑے سے الگورتھم ہم نے دیکھے تھے کمپیوٹر ویژن کے اندر, تاکہ ہم اس میں سے کچھ یوزفل انفارمیشن نکال سکیں. اچھا, اس میں اس طرح ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر ویژن کی جو چیزیں ہیں, جو الگورتھمز ہیں, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ مشین لرننگ اس کو سیکھے جیسے ہیومن سیکھتا ہے. ہیومن کس طرح سیکھتا ہے نا, کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو شاید اس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہم ہیومن جو ہے ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں, پروگرام نہیں کرتے ہیں, ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز سائیکل ہے, اور سائیکل کو دیکھتے ہیں اور یہ ہم سیکھ جاتے ہیں خود ان کو پکچرز کو دیکھ کے, اور پھر ہم اسی طرح کہتے ہیں نا کہ یہ گاڑی ہے, یہ سائیکل ہے, یہ ڈاگ ہے, یہ کیٹ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, مختلف ڈیٹا کو دیکھ کے سیکھتے ہیں فرام دا ڈیٹا وداؤٹ ڈوئنگ اینی پروگرامنگ. تو یہ چیز ہم یہاں پہ اس کورس میں ہم کیا کریں گے, ڈیٹا کے تھرو مشین کو لرن کروائیں گے. وی ول میک دا کمپیوٹر لرن فرام دا ڈیٹا وداؤٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف ویری کمپلیکس پروگرامنگ, اس پروگرامنگ کیے بغیر. تو یہ تھوڑے سے مشین لرننگ ہے. یہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. مشین لرننگ از این اپلیکیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. AI ایک بہت براڈ ٹرم ہے. شاید آپ لوگوں نے پچھلے سیمسٹرز میں AI کا کورس پڑھا ہوا ہوگا, 5th سیمسٹر میں یا 6th سیمسٹر میں AI کا کورس پڑھ لیا. وہ براڈ ٹرم میں ہے جس میں ایکسپرٹ سسٹم بھی ہوگا, جس میں مشین لرننگ بھی تھوڑا پڑھ لیا ہوگا آپ نے, کچھ ایک آدھ چیزیں AI میں. یہاں پہ ہم اسپیسیفکلی جو AI کی ہے, جو ایک AI کی جو اسپیسیفک فیلڈ ہے دیٹ از مشین لرننگ, اور مشین لرننگ کی جو ایک سب فیلڈ ہے دیٹ از ڈیپ لرننگ. تو ڈیپ لرننگ وی ول اسٹڈی فار دس ون. سو مشین لرننگ از این اپلیکیشن آف AI, artificial intelligence, that provide system the ability to automatically learn, وہ سیکھے and improve from experience. مطلب اب جیسے کہ ہم لوگ کوئی اسکل سیکھتے ہیں, کوئی گیم کھیلتے ہیں, تو گیم میں ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اس غلطیوں کو پھر ہم بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ ریپیٹ نہ کرتے ہیں. وی لرن فرام دا ایکسپیرینس. سو ایکسپیرینس یہ کہ ہم وہ چیزیں پھر ریپیٹ نہ کریں. سو ہمیں کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہو رہی ہے, تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ ہو. سو دیٹ مینس لرننگ فرام ایکسپیرینس وداؤٹ بینگ ایکسپلسٹلی پروگرامڈ. سو ہم اس کو پروگرام نہیں کہتے, ہم اس طرح نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ اف اگر غلطی ہو گئی دین غلطی مت کرو, اس طرح ہم نہیں کرتے کہ جیسے ہم پہلے ہم پروگرام کرتے تھے کہ اف اس طرح ہو گیا تو ایسا نہ کریں. ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ چیز اس طرح ہے, یہ ڈیٹا ہے, اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے یہ صحیح ڈیٹا ہے, یہ غلط ڈیٹا ہے. تو اس کو ہم ماڈل کو چلانا شروع کر دیں اور وہ پھر اس میں سے سیکھنا شروع کر دیں.
So, machine learning focuses on the development of the computer programs that can access data and use it, learn from themselves. تو ڈیٹا ہم دیتے ہیں, ڈیٹا کیٹ کا ڈیٹا ہے, ڈاگ کا ڈیٹا ہے, پانڈا کا ڈیٹا ہے, ہارس کا ڈیٹا ہے. ہم یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ 100 امیجز جو ہیں یہ ڈاگ کی ہیں, یہ 100 امیجز جو ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ کیٹ کی ہیں, اور یہ 100 امیجز جو ہیں ہمارے پاس پانڈا کی ہیں. تو یہ ان میں سے آپ دیکھو, خود سیکھو, اور ہمیں پھر بعد میں جب ہم آپ کو ڈاگ دکھائیں گے تو پھر آپ صحیح سے اس کو کلاسیفائی کرے گا. ٹھیک ہے, تو مشین لرننگ میں نے بتا دیا کہ لرن فرام ایکسپیرینس, سو ریزن دیم, سو ان پاس ڈیٹا میں سے لرن کرنا اور پھر بتانا جب نیا ڈیٹا اس کے پاس آ جاتا ہے. سو تو یہ مشین لرننگ کی جو ہے میں نے بیسک ڈیفینیشن یہاں پہ آپ کو بتا دی ہے. اب اس میں سے اس کے اپلیکیشنز کیا ہیں, واٹ آر دا اپلیکیشن. سو ایک کمپیوٹر ویژن, سو لرننگ فرام امیجز, مارکیٹنگ, سو ڈیٹا بعض اوقات ٹیکسٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے, سرچ انجن میں یوز ہوتا ہے بعض اوقات. دیکھیں آپ جو گوگل ہے, آپ مشین لرننگ یوز کرتے ہیں, آپ ایک چیز جو لوگ جس طریقے سے سرچ کرتے ہیں پھر اسی طرح کی سجیشنز دیتے ہیں. تو ریکمنڈیشن سسٹمز ہوتے ہیں سرچ انجن, جو آبجیکٹ ریکگنیشن ہے, فیس ریکگنیشن, ان سب میں ہم مشین لرننگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسکیوز می سر. جی بولیں. سر مشین لرننگ مارکیٹنگ میں کس طرح یوز ہوگی, مطلب یہ فیلڈ مجھے کلیئر نہیں ہوئی, دوبارہ مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ ٹرینڈز دیکھتے ہیں نا, کہ لوگوں کی جو ہے وہ لائک ڈس لائکس ہم دیکھتے ہیں نا. مارکیٹنگ اس طریقے سے, آپ ایک کچھ لوگ ہیں فونز ہیں, ان فونز میں سے وہ ایک فون لوگ یا یہاں کے لوگ اس طرح کے فونز استعمال کرتے ہیں. تو مارکیٹنگ میں پھر ہم ٹرینڈز دیکھتے ہیں کہ اس ٹرینڈ پہ یہ لوگ اس طرح کی چیزیں خریدیں گے, تو ہمیں اس چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. تو یہ سر مارکیٹنگ. اگر آپ کو یاد, میں سارے میں بات کر رہا ہوں سر, اگر آپ کو یاد ہو میرا ریسرچ پیپر وہ فیشن ڈیزائننگ پہ تھا, یہ مارکیٹنگ اسی میں کاؤنٹ ہوگی سر؟ ہاں مائک تھوڑا قریب کریں, آواز ہلکی ہوگی. ٹھیک ہے بولیں. میں کہہ رہا ہوں میرا جو ریسرچ پیپر تھا جس پہ میں نے پریزنٹیشن دی تھی سر, وہ فیشن ڈیزائننگ پہ, وہ وارڈروب تھا, وارڈروب سیل تھا. تو یہ مارکیٹنگ اسی مطلب فیکٹر میں کاؤنٹ ہوگی نا, اسی ٹائپ کا, مطلب ایک دیکھیں ایپلیکیشن مشین مارکیٹنگ لرننگ. ایسا ہے نا, جیسے دیکھیں ہم مارکیٹنگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا تاکہ سیل آؤٹ ہو سکے. تو بعض اوقات مشینیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو لوگوں کی لائک اینڈ ڈس لائک, بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریکمنڈیشن سسٹم بھی ایک طریقے سے مارکیٹنگ سسٹم ہے. تو وہ جو آپ کے جو کلاتھس وغیرہ جو آپ نے فیشن وہ کیا ہوا تھا, تو لوگ جو ہے بجائے یہ کہ آؤٹ فٹس کو خود چیک کریں, تو وہ ان آؤٹ فٹس کو جو ہے دیکھ کے نا لوگ اس کی پرائسنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو مارکیٹنگ میں اس طریقے جی سے جی ٹرینڈز دیکھنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا, ہے ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی ایک انڈرسٹوڈ سر. چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں. دیکھیں مارکیٹنگ ڈیٹا ہے, ٹیکسٹ فارم میں ہو سکتا ہے ڈیٹا, سرچ انجن میں لوگ ٹائپ کرتے ہیں, یہ بھی ٹیکسٹ فارم میں ڈیٹا ہے. تو ہم جو اپنا پرانا کورس ہے جو کمپیوٹر ویژن کا ہے, جس میں ہم لرننگ فرام امیجز ہیں, سو یاد رکھیے گا. تو ہم اپنا پرانا کورس جو ہے ہم امیجز کو لرن کروائیں گے, مطلب ہم امیجز کلیکٹ کریں گے اور ان امیجز کو پھر ہم مشین لرننگ کے الگوریتم کو دیں گے, اور پھر وہ کہیں گے کہ اب آپ ان امیجز کو دیکھ کے سیکھیں. سو ہمارا فوکس یہاں پہ جو مشین لرننگ کے حوالے سے ہے, اس مشین لرننگ میں ہمارا جو فوکس ہے دیٹ از آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک, جو کہ آگے والی سلائیڈز میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو خیر وہاں پہ میں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کو مزید ایکسپلین کروں گا. یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ویژن کا جو پچھلا کورس ہے اس کو یہاں پہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اب وہاں پہ پورا کمپیوٹر ویژن تو نہیں, لیکن یہاں پہ ہم وہ ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے, فیچرز کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ لرن کروائیں گے تھرو مشین لرننگ. ٹھیک ہے, تو اگین خیر اینڈ میں پھر مزید میں بتائیں کہ اگین وی نیڈ پائتھون فار دس ون. سو آپ لوگوں کو دوبارہ اگر آپ لوگ بھول گئے تو آپ لوگ دوبارہ, وہاں پہ میں ایک آدھ لیکچر دے چکا ہوں پائتھون کے اوپر, تو میرا خیال ہے اب شاید آپ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, لیکن پھر بھی ہے تو وہاں پہ میں کورس جو ہے وہاں پہ وہ پرانا جو ہے پائتھون کا کوڈ وہاں پہ رکھ دوں گا. یہ وہاں پہ پائتھون کے کوڈ وغیرہ کے ساتھ ہم اس کو لنک کریں پائتھون کا. اور دوسری چیز یہ کہ امیجز کے ساتھ ہوگا. اب امیجز ایسا نہ ہو کہ اب پھر بتانا پڑے کہ ام ریڈ, ام رائٹ اور ہم اس طرح آپ نے وہ
یہ پائتھون میں جو ہے اوپن سی وی جو ہے کیسے انسٹال کرنا ہے. تو اوپن سی وی پھر سے استعمال ہوگی یہاں پہ, لیکن ان کیس اگر آپ لوگوں نے انسٹال نہیں کی ہے یا وہاں پہ نہیں کی تھی تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو دوبارہ انسٹال کریں اوپن سی وی کو, اور ساتھ ساتھ میں پائتھون کو انسٹال کریں. تو لیکن ہم اس کو یوز کریں گے ان پرسپیکٹیو آف مشین لرننگ اینڈ ڈیپ لرننگ کے, لیکن اس کی ضرورت ہمیں پڑے گی یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ امیجز کو ریسائز کرنا, روٹیٹ کرنا اور وہ ساری چیزیں دیکھنا. انشاءاللہ پھر ہم جو ہیں اس کو آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سو اینی کوسچن ٹل دس پوائنٹ, یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ سر وہی مشین لرننگ کے میں جو آپ الگوریتھمس کی بات کر رہے ہیں وہی الگوریتھمس ہوں گے جو کمپیوٹر مشین لرننگ کے الگوریتھمز نہیں, کمپیوٹر ویژن کے پڑھا جو مشین لرننگ کے پڑھاؤں گا اس کورس میں, ابھی تک پڑھا ہے نہیں ہے میں نے. وہ والے یوز تو نہیں ہوں گے لائک ایج ڈیٹیکشن وغیرہ جو ہم نے کیا تھا؟ نہیں وہ خیر شاید ایک آدھ یوز ہو رہا ہو, لیکن یہ کہ موسٹلی ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ مشین لرننگ کے الگوریتھمز ہوں گے. لیکن یہ کہ وہ چیزیں تھوڑی بہت یہاں پہ آئیں گی, ایج ڈیٹیکشن کی بات ہوگی, فیچرز کی بات ہوگی. فیچرز کا مطلب انٹرسٹ پوائنٹس یا کارنرز, خیر میں یاد دلاتا رہوں گا. تو ایک چیز یہ چلے گا وہی پائتھون پر؟ ہاں پائتھون پہ چلے گا. پائتھون اگر پھر آپ لوگوں نے اس کو جوپیٹر نوٹ بک ہے میرا خیال ہے ابھی جوپیٹر نوٹ بک کے ساتھ کرنا ہے, تو جوپیٹر نوٹ بک کے ساتھ کریں, یا آپ وہ جو سبلائم وغیرہ کے ساتھ ہے. تو خیر اس کو اینڈ میں ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ پائتھون کو پھر آپ کس طریقے سے استعمال کریں اور کس طریقے سے یوز کیجیے گا. ٹھیک ہے. اینی ادر کوسچن؟ سر وہ کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوائن کرنا ہے, جوائن نہیں ہوتا. ہاں میں تھوڑا سا اسکرین شیئر سٹاپ کر رہا ہوں, ان کو جوائن کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. 1 2 3 4 5 جن کو جوائن کرا دیے میں نے. ہاں ہو گیا. اور کوئی ہے ابھی اس وقت؟ اور سر وہ تو نہیں فی الحال, کچھ تھے وہ کہہ رہے تھے. نہیں وہ تو میں نے جوائن کر لیا, وہ آ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر ان کیس وہاں یہاں پہ کوئی آ جاتا ایک بندہ بھی ہو تو مجھے بیچ میں روک کے نا بتا دیجیے گا, میں اسکرین شیئر سٹاپ کر کے پھر ان کو جوائن کرا دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینی ادر کوسچن؟ اوکے. سو یہاں تک تو کوئی کوسچن وغیرہ تو نہیں ہے یہاں پہ کسی کا؟ ایک دفعہ اوکے. سو مشین لرننگ کام کیسے کرتا ہے؟ ہاؤ ڈز دا مشین لرننگ ورک؟ سو مشین لرننگ میں ڈیٹا بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. واٹ کائنڈ آف ڈیٹا, آپ ڈیٹا کس طریقے سے دے رہے ہیں. اب ان کیس اگر کوئی بچہ ہے آپ اس کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیٹ آپ نے سیکھنا, لیکن آپ تصویریں ڈاگ کی اس کو دکھا رہے ہیں, مطلب تصویریں آپ ڈاگ کی دکھا رہے ہیں اور اس کو بول رہے ہیں کہ یہ کیٹ ہے, تو وہ بچہ کیسے سیکھے گا؟ تو ڈیفینیٹلی وہ ڈاگ کو کیٹ ہی بولے گا. آف کورس اگر آپ اس کو غلط تصویر دکھاتے ہیں اور غلط نام بتاتے ہیں تو پھر وہ غلط چیزیں سیکھے. اسی طرح اگر آپ ہارس کی تصویریں دکھاتے ہیں اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں دیٹ از جراف, تو پھر وہ اسی طریقے سے سیکھے گا. سو پہلی چیز کیا ہے, سب سے پہلی چیز یہ کہ واٹ از دا ریئل ورلڈ, اینڈ دا ریئل ورلڈ میں جو آپ کے پاس تصویر ہے, ہاؤ دا تھنگز لک لائک, کیمرہ کے تھرو مطلب آنکھ کے تھرو کس طریقے سے دکھائی دیتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پری پروسیسنگ. پری پروسیسنگ میں ہم جیسے نوائز فلٹرنگ کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ نوائز اس کے اندر ہو تو یاد ہو ہم لوگوں نے گوشن بلر یوز کیا تھا, اسموتھنگ الگوریتم, بلر فنکشن یوز کیے تھے ٹو ریموو دا نوائز. ٹھیک ہے. بعد میں پھر ہم کیا کرتے تھے, کچھ انٹرسٹ پوائنٹس جو کہ ہم جس کو فیچرز کہتے ہیں یہاں پہ, تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے فیچرز سلیکٹ کرتے تھے. سو ونس وی ڈو امیجز ہیں ہمارے پاس ان دا فارم آف اے ڈیٹا, then we apply some pre-processing, اور وہ pre-processing is that we remove the noise and we then extract the features, and finally ہمارے پاس جو یہ بیچ میں ہے that is machine learning model.
سو مشین لرننگ ابھی تک میں بات کر رہا ہوں, ناٹ ڈیپ لرننگ. سو مشین لرننگ کا ماڈل ہے. سو یہ کیا کرے گا, آپ نے جو فیچرز ان کو دیے ہیں تو وہ ماڈل ان فیچرز کو سیکھے گا, لرن کرے گا. اینڈ دین فائنلی وی یوز دا ٹیسٹنگ کہ وہ اس نے صحیح لرن کیا یا نہیں لرن کیا. ٹھیک ہے, تو وی ول جسٹ ڈو لائک دس. ٹھیک ہے, so this is the process. So get the data, do some pre-processing, remove the noise, then some extracts the features, then apply the machine learning model. And then finally once جب machine learning وہ سیکھ جاتے ہیں, نیچے کچھ ماڈل کے نام بھی دیے ہیں, clustering, regression, whatever, اور وہ ماڈل جب آپ سیکھ جاتے ہیں then we test that model. ہم کوئی نئی تصویر اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لرن کیا ہے یا ٹھیک سے لرن کیا ہے یا نہیں لرن کیا. ٹھیک ہے, سو واٹ وی ڈو, ڈیٹا بیس ٹریننگ سیٹ. ہمارے پاس ڈیٹا کہاں سے آئے گا, ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہوگا. سو تو ڈیٹا جو ہے نیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, ڈیٹا ہم اپنے کیمراز کے تھرو بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے. سو ونس وی ہیو اے ڈیٹا, ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگوں نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, جیسے کہ وہ بلوچی او سی آر کے تھرو ہم لوگوں نے بلوچی اسکرپٹ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. Then once we have a data, then we have some model or learner. So جو اس کو learn کرے گا, اس ڈیٹا کو learn کرے گا. So once you learn, اچھا یہ ہو سکتا ہے یہ میٹنگ شاید 40 منٹ کی ہو تو یہ 10 منٹ میں بند ہو جائے گی, تو میں دوسرا لنک شیئر کر دوں گا, تو 40 منٹ مزید ہم اس میں لے لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے. So then we have finally once we have learn the algorithm, then finally we have the classifier. So classifier کیا کرے گا, اس classifier کو یہاں پہ ہمارے پاس جب آپ فائنلی آپ ڈیٹا دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاس لرنر جو اس کو سیکھ جاتا ہے, دین فائنلی وہ ایک کلاسیفائر کی شکل میں آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے. وہ کلاسیفائر ایک قسم کا ماڈل ہوتا ہے. پھر آپ جب اس کو نیا ڈیٹا دیتے ہیں, نیا ڈیٹا کہ آپ نے ابھی سیکھ لیا ہے, آپ کا جو ماڈل ہے وہ سیکھ چکا ہے, اس کو ہم کلاسیفائر بولتے ہیں. فائنلی جب وہ سیکھ کے آؤٹ پٹ آتا ہے, اس کو آؤٹ پٹ ہم نہیں کہتے ہیں, دیٹ بیکمز اے کلاسیفیکیشن ماڈل اور کلاسیفائر. سو ونس وہ کلاسیفائر بن جاتا ہے کہ اس طریقے سے ڈاگ دکھتا ہے یا اس طریقے سے کیٹ دکھتا ہے یا اس طریقے سے باقی چیزیں, تو پھر جب آپ نیا ڈیٹا دیتے ہیں تو کلاسیفائر اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیٹ ہے, یہ پانڈا ہے, اور یہ پھر جو ہے آپ کے پاس جو ہے ڈاگ ہے. سو یہ ساری کی چیزیں اس طریقے سے. سو دیٹ از دا مشین لرننگ. ٹھیک ہے, سو مشین لرننگ کی دو ٹائپس ہیں, ایک ہے سپروائز لرننگ اور ایک ہے ان سپروائز لرننگ. سو یہ مشین لرننگ کی آخری سلائیڈ ہے, اس کے بعد ہم ڈیپ لرننگ یا آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک کی بات کریں گے. تو یہ چند سلائیڈز تھیں مشین لرننگ کی انٹروڈکشن کے حوالے سے. باقی بہت سارا کانٹینٹ ہے وہ مشین لرننگ کا اور ڈیپ لرننگ کا نیٹ کے اوپر موجود ہے, خیر آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں, پر یہ انٹروڈکشن کی چند سلائیڈ. تو ہمارا فوکس آگے جو ہے ڈیپ لرننگ کے اوپر ہوگا. سپروائز لرننگ, what does it mean by the word supervised learning? سپروائز لرننگ کا مطلب یہ کہ ڈیٹا پہلے سے آپ نے پرووائڈ کیا ہوا. پرووائڈ کیا کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایگزامپل ڈیٹا دیا ہوا. سپوز آپ نے کہا یہ ڈاگ, یہ کیٹ اور یہ پانڈا. سو یو گیو دا ڈیٹا ٹو اٹ, اور آپ کہتے ہیں کہ اس ڈیٹا سے لرن کریں. سو وی پرووائڈ دا ڈیٹا آلریڈی ٹو دا ماڈل. سو اسی طرح اگر آپ نے امیجز کو چھوڑ کے آپ جاتے ہیں میڈیکل کی طرف, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ کینسر اینڈ نان کینسر پیشنٹ, کینسر کے پیشنٹ کا ڈیٹا یہ ہے اور نان کینسر کا پیشنٹ کا ڈیٹا یہ ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ نیا جو پیشنٹ ہے وہ کینسرڈ ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے ڈیٹا جو ہے دیٹ از اے سپروائزڈ لرننگ. اچھا دوسری چیز ہوتی ہے انسپروائزڈ لرننگ. سو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. از اے مشین لرننگ ٹاسک آف لرننگ اے فنکشن دیٹ میپ دی ان پٹ ٹو این آؤٹ پٹ. دیکھو آپ نے ان پٹ ایگزامپلس دیے ہیں اور اس کے بیس پہ آپ آؤٹ پٹ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو فنکشنز فرام دا لیبل ٹریننگ ڈیٹا, پہلے سے آپ ٹریننگ ڈیٹا لیبل کر کے دیتے ہو کہ مطلب اب ڈاگس کی 1000 امیجز ہیں تو سب بتا کہ یہ ڈاگ ہے, ڈاگ ہے, ڈاگ ہے, ڈاگ ہے. اور اسی طرح 1000 امیجز ہے کیٹ کی تو آپ بولتے ہیں کیٹ 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 کیٹ. تو آپ اس کو پہلے لیبل کرتے ہو. لیبل کا مطلب پہلے سے ہی اس کو بتاتے ہو کہ یہ کیٹ کا ڈیٹا ہے اور یہ ڈاگ کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. انسپروائز لرننگ میں اس طریقے سے کہ آپ ڈیٹا دیتے ہو لیکن اس ڈیٹا میں آپ بتاتے نہیں ہو کہ ڈاگ کون سے, کیٹ کون سے, ٹھیک ہے. سو اس میں کیا ہے کہ وہ پیٹرنز خود ڈھونڈتا ہے کہ یہ کون سا ڈیٹا ایک جیسا دکھ رہا ہے,
وہ خود اس کے کلسٹرز بنا لیتا ہے. ایک جیسا ڈیٹا ایک جگہ پہ کر دیتا ہے, دوسری قسم کا ڈیٹا دوسری جگہ پہ کر دیتا ہے, اور پھر وہ خود بخود آپ کے بتائے بغیر ان کی کلسٹر بنا کے لرن کر کے دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. سو تو سپروائز انسپروائز لرننگ اسی طرح کے دیٹ کریٹس دا کلسٹرز. آپ بتاتے نہیں ہو. سو خیر یہاں پہ میں نے لائن سپروائز لرننگ کی نہیں لکھی ہے, سو پر دیٹ از انسپروائز لرننگ. So now that is all about machine learning from experience, learning from the data. So you provide the data, it learns اور ایک classifier بنا کے دیتا ہے, پھر آپ اس ڈیٹا کو ٹیسٹ کر کے دیتے. So you provide the data, there is a model that learns it, اور پھر آپ اس کو ٹیسٹ دے. So that is what about machine learning کا لب لباب یہی ہے. That is what machine learning all about. ٹھیک ہے. So what is deep learning? ہم اس کی جو ایڈوانس فارم ہے, جو لیٹسٹ فارم ہے, that is deep learning. So we call it a deep learning. So what is deep learning? اب again میں نے کہا تھا کہ artificial machine learning is a sub field of artificial intelligence. اسی طرح deep learning is a sub field of the machine learning. So deep learning is also machine learning. So deep learning is a subfield of a machine learning, which is in turn a subfield of the artificial intelligence. So how the deep learning is different from the other machine learning algorithm, and how it grow. مطلب یہ اتنا تیزی سے گرون اپ کیسے کر گیا, یہ اتنی جو ہے پاپولر کیسے ہوا, اس طریقے سے کام. سو لیٹس چیک واٹ از ڈیپ لرننگ. ٹھیک ہے. The central goal is to provide a set of algorithms and techniques that can be used to solve problems that the human perform intuitively. اچھا دیکھیں مشین لرننگ, اچھا اس سے تھوڑی سی میں ہسٹری بتاتا چلوں ڈیپ لرننگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے سے پہلے. سو ڈیپ لرننگ از ویری اولڈ, مطلب یا آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک, اس کو میں ایک دفعہ آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کہہ دوں. لوگوں نے کہا کہ اگر ہم مشین جیسے ہیومن کا برین ہے, جو ہیومن کا برین کام کر رہا ہے, اس طریقے سے اگر ہم الگوریتھمز بنائیں یا ٹیکنیکس بنائیں تو ہم زیادہ انٹیلیجنٹ سسٹم بنا سکتے ہیں. دیٹ واز ان 1940 لوگوں نے آئیڈیا دیا تھا آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک کا. بعد میں لوگوں کو بتایا, لوگوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہیومن کا برین بہت زیادہ کمپلیکس ہے, ہم اس کو ڈائریکٹلی جو ہے پروگرام نہیں کر سکتے, ہم بہت مشکل ہے. تو اس طرح 1960 کے بعد 1950 کے بعد لوگوں نے کام کرنا اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ اٹ از اے ویری کمپلیکس سسٹم اینڈ وی کی ناٹ ڈو. تو یہ اسٹاپ ہو گیا تھا ٹل 2000 ٹل 99, اس کی ہسٹری پڑی ہوئی. تو لوگوں نے کام, بعد میں ان لوگوں نے اس کے الٹرنیٹیو کون سے, جیسے ہاگ بنایا, ہاگ کے بعد SVM سپورٹ ویکٹر مشین, ہاگ تو فیچر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, ایڈا بوسٹ بنایا, اس کے نام شاید آپ نے سنا ہو. تو یہ اس وقت لوگوں نے پھر اس قسم کے الگوریتمس پہ کام کیا. سو فیس ریکگنیشن کے لیے, مشین لرننگ کے لیے سپورٹ ویکٹر مشین بنایا. تو یہ الگوریتم جو تھے فیمس تھے اور یہ الگوریتم کام کرے تھے. پھر بعد میں ان 2000 لوگوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں, ہمارے پاس اب جو ہے مشینز امپروو ہو گئی ہیں, مشین ایڈوانس ہو گئی ہیں, تو the ANN can do better than the existing SVM algorithm. جو مشین لرننگ کے ایگزسٹنگ الگوریتمز ہیں, ANN اس سے بہت زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. تو بریک تھرو فائنلی 2010-13 یہاں پہ بریک تھرو لوگوں کو ملا, اور انہوں نے کیا کیا, ایک ڈیپ لرننگ جو آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک ہے, اس کو بالکل ہیومن کے نیورونز کی طرح انہوں نے بنایا. سو نیورون جس طرح نیورون کام کرتے ہیں, نیورون لرن کرتے ہیں, جس کا نیوکلیس ہوتا ہے, اگر آپ لوگوں نے تھوڑی بہت میٹرک یا 9th کی بایولوجی یاد ہو تو نیورونز آپ نے اس وقت پڑھے ہوں گے. نیورون از دا یونٹ آف ہیومن برین. تو اس میں بھی اس کا فنکشن تھا کہ نیورونز, آپ کوئی چیز اس کو فیل ہوتی ہے تو فائر کرتا ہے, اور پھر وہ وہاں پہ برین کو میسج دیتا ہے, اور وہاں سے وہ لرن کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل ہیومن برین کا جو سسٹم تھا, نیورون کا سسٹم تھا, اس نیورون کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے آرٹیفیشیل نیورون نیٹ ورک کو ایک نئی لائف دی, اور پھر انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا. اینڈ واٹ ہیپنڈ, آگے گراف میں آپ دیکھیں گے کہ دیٹ واز ویری امیزنگ ریزلٹس. تو جس طرح کی ہیومن تک تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو ایگزسٹنگ الگوریتھمس ہیں ان سے زیادہ اچھا کام کیا انہوں نے. تو ڈیپ لرننگ از بیسیکلی جو ہیومن برین جو ہے
that is just like that. ٹھیک ہے, human brain کی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے. So a central goal of AI is to provide a set of algorithms and technique that can be used to solve problems that the human لکھا ہے human perform intuitively and automatically. دیکھیں آپ, ہم بچے کو کچھ نہیں بتاتے, وہ بس دیکھتا ہے, سیکھتا ہے, غلطیوں سے سیکھتا ہے, ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, بٹ آر ادروائز ویری چیلنجنگ فار کمپیوٹرز. ٹھیک ہے, سو ڈیپ لرننگ از جسٹ آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک. ٹھیک ہے. So a great example of such class AI problem in interpreting and understanding of the content of an image. So image کو سیکھنا چاہیے. دیکھیے لاسٹ ٹائم جب ہم لوگوں نے کمپیوٹر ویژن کا, یہ جب خود سٹاپ ہوگا تو ریکارڈنگ ڈسٹرب تو نہیں ہوگی. Anyone has an idea? ریکارڈنگ بند ہو جائے گی, آپ کو دوبارہ سے لگانی پڑے گی جب آپ نیا سیشن اسٹارٹ کریں. نہیں تو یہ ریکارڈنگ سیو تو ہوگی, یہ سیو ہو جائے گی, سیو خود ہوگی. جی سر خود سیو ہو جائے گی. اچھا چلیں صحیح, اوکے. سو اب لاسٹ ٹائم اگر آپ کمپیوٹر ویژن میں یاد ہے تو ہم لوگوں نے جو پہلی کلاس لی تھی تو اس میں میں نے فلاور کی تصویر دی تھی. تو ہم لوگوں نے کیسے بتایا کہ یہ فلاور ہے, باقی امیج کو ہم نے چھوڑ کے اسے بتایا تھا کہ دیٹ از اے فلاور. تو اس امیج کی کانٹینٹ کو سمجھنا اور اس سے یوزفل انفارمیشن لینا. اسی طرح ہم ہیومنس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اب صرف ڈیٹیکشن کے حوالے سے نہیں, ریکگنیشن بھی اس کے آگے. ہم بندوں کو دیکھتے ہیں, اس کی فیچر کو سمجھتے ہیں, اس کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہ سارا ہم لوگوں نے لرن کیا ہوا ہے. ہم آپ